سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اگر ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے لپک کر ایمان لائیں گے. یہ ہے صدیقین کا معاملہ. نبی کہتا ہے وہی جو وہ ان کے اپنے دل میں تھا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. اب اگر آپ کے دل کی کوئی بات کہہ رہا آپ فوراً تصدیق کریں گے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ندا لگا رہا تھا، منادی کر رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. یہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور پھر ایمان بالرسالت. یہ لوگ تصدیق کرتے ہیں اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوتے ہیں. یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی. ایسے لوگ ہر معاشرے میں، برے سے برے معاشرے میں، تاریخ سے تاریخ معاشرے میں موجود رہیں گے. مکے کا معاشرہ کتنا تاریخ تھا ہر اعتبار سے، کفر کے اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے. انہیں میں ورقہ ابن نوفل تھے کہ نہیں تھے، جن کی فطرت نے انہیں مجبور کیا کہ چھوڑو، دفع کرو، یہ کیا بت ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پوجتے ہیں. شام گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نصرانیت اختیار کی. حضور کی بعثت سے پہلے اصل اسلام کیا تھا؟ نصرانیت، حضرت عیسیٰ کا دین. اور یہاں تک علم حاصل کیا. اس مکے کے رہنے والا ایک شخص ہے کہ جہاں پر انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، اور وہ شخص جو ہے وہاں سے آیا ہے. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی میں تورات لکھا کرتے تھے. ورقہ ابن نوفل وہیں سے نکلے نا. زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. حضرت سعید ابن زید کے والد خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے پوجوں. بتائیے ایسے شخص کے سامنے نبی کی پکار آ جائے گی تو دیر لگائے گا وہ اس کو قبول کرنے میں؟ توحید تک وہ پہنچا ہوا ہے، معرفت خداوندی اس سے حاصل ہے، تمام بنیادی جو ہے مقدمات پورے ہیں. اب اس کے لیے کیا دیر لگے گی؟ یہاں تو صورت وہی ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق کی ہمارے سامنے آتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی تردد نہیں کیا، ایک لہجے کا بھی. ادھر میں نے بات کہی ادھر فوراً مان دی. اس لیے صدیق، تصدیق کرنے والے، اور اس کی انتہائی بلندی پر فائز. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہ نوٹ کر لیجئے یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس تقلیدی ایمان کی نہیں ہو رہی. پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا. وہ ہمیں جو وراثتاً ایمان ملا ہے اپنے والدین سے وہ کچھ اور شے ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ریشیل کریڈ ہے. ہمارا ایک نسلی توارث سے، وراثت سے ہمیں کچھ چیزیں منتقل ہوئی ہیں جو زبان پر ہیں. ہمارے دل کے اندر یقین کا ہونا وہ بالکل دوسری شے. یہ وہ ایمان. اس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پہلے دو ایمانیات کو کہا ہے عقلی ایمان. پہلا ایمان ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ایمان باللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. یہ دونوں ہیں عقلی ایمان. اپنے عقل سے، غور و فکر سے، فطرت کی بدیہیات پر بنیاد رکھتے ہوئے عقل سے کام لینا. فطرت کے ساتھ جڑ جو ہے وہ آپ کی فطرت کے اندر ہونی چاہیے. پھر یہ عقل کا درخت جو ہے پروان چڑھے، اوپر جائے، یہ ساری چیزیں اس کے ثمرات ہوں گے. اب یہ سمعی ایمان آیا، سنا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی پکار بلند کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو بھی خطائیں اب تک ہوئی ہیں
جو بھی ابھی زندگی گزری ہے، جو لغزشیں ہو گئی ہوں، پروردگار معاف فرما دے۔ یہ غفر جو ہے، مغفرت جس سے بنا ہے، اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں جو لوہے کی ٹوپی فوجی پہنتا ہے، خود، پرانے زمانے میں بھی خود ہوتا تھا سر کے اوپر، تلوار کا وار پڑے تو وہ خود کے اوپر رہے، سر پڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے یہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بہت ہمت کی، پوچھ لیا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ ہے مغفرت۔ فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، کفر کا لفظ جو آتا ہے کافر ہے، وہ دبانا اور چھپانے کے معنی میں آتا ہے اصلاً، یعنی فطرت کے اندر سے تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی معرفت ابھر رہی ہے، ایک انسان دباتا ہے اسے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے جو روایات، آبائی روایات کا پرستار بنا ہوا ان کی وجہ سے، یہ دبانا ہے در حقیقت۔ تو کفر اور اسی سے لفظ کفارہ بنا ہے۔ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، کفارہ ہو گیا۔ کفارہ جو ہے اس کے اثرات کو دھو دیتا ہے۔ کفر عنا سیئاتنا، پروردگار ہم سے ہماری برائیوں کو دھو دے، ہمارے دامن کردار پر بھی جو برائیاں ہیں تو پاک کر دے، ہمارے دامن کردار کو ان تمام داغوں اور دھبوں سے دھو دے، اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی اگر کوئی دھبے ہیں اے اللہ اس نامہ اعمال سے محو کر دے۔ حدیث میں آیا ہے یہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دھبا لگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کو مٹا کر اس دھبے کو وہاں نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس توبہ کی اپنی شرائط ہیں، توبہ صرف زبان سے کہہ دینے سے اتوب الی اللہ، میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ نہیں ہوتی، توبہ کی شرائط ہے۔ وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں سورہ فرقان کے ضمن میں بڑی تفصیل سے بحث آئے گی۔ توبہ کہتے کسے؟ تسبیح کر لینے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ ذکر ہو گیا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا آپ کو اجر اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، رب ہمارے ہمیں وفات دیجو اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ یہ ابرار کی اب آپ جو ہے دوسرا سبق جو ہمارا تھا اس منتخب نصاب کا، وہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ جو بندے ہیں اللہ کے، پروردگار ہمارا حشر ان کے ساتھ کیجو، پروردگار ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائی۔ جو سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، راستہ ان کا جن پر کہ تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت کی روح سے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 گروہ ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ، اور اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیجو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وعدتنا ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ہم کلام تو رسول ہوتے تھے، اللہ کے پاس پیغام وحی کا تو رسولوں کے پاس آتا تھا، ہمارے پاس تو نہیں آیا ہے۔ ہم نے رسولوں کے بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کی ہے، تو اللہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو بھی وعدے اپنے نیکوکار بندوں سے کیے ہیں وہ ہمیں سب عطا کیجو، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، واقعہ یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے